بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ کتاب نمبر 66 کتاب فضائل القرآن، باب نمبر 32۔ ایک باب درمیان کا چھوٹ گیا تھا، باب نمبر 32۔ اس کا عنوان ہے باب من احب ان یسمع القرآن من غیرہ۔ کیا مطلب؟ بعض مرتبہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی اور سے قرآن مجید سنے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ باب باندھ کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی دوسرے سے قرآن مجید سننا چاہے تو اس کی اصل موجود ہے، یعنی اس کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ تو حضرت نے حدیث لا کر بتلا دیا کہ ہاں اس کا ثبوت ہے، اور ثبوت وہی روایت کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم قرآن مجید سناؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجباً فرمایا کہ میں آپ کو قرآن مجید سناؤں، جبکہ قرآن مجید آپ پر نازل ہوا۔ تو پھر میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے علاوہ کسی اور سے سنوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی اور سے اگر سننے کا جی چاہے تو اس کا ثبوت موجود ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عملاً اس کو بتلا دیا۔ اس لیے بہت سی مرتبہ ہمارے یہاں قرات کی محفلیں ہوتی ہے، قاری صاحب پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں۔ اس لیے کبھی کبھار ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ ایک تو قرات کی محفلیں ہوتی ہیں، مسابقے ہوتے ہیں اور اس طرح کی بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں، لیکن اگر اس سنت پر عمل کرنا ہے تو ایک شکل یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے ساتھیوں میں سے یا شاگردوں میں سے کوئی اچھا شاگرد ہو تو اس سے کہہ دیا کسی دن بلا کر کہ چلو قرآن مجید پڑھو، وہ پڑھ رہا ہے اور ہم اکیلے سن رہے ہیں، اور مقصد یہی ہے کہ بس قرآن مجید پڑھتے جائے۔ اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہے، ایک تو یہ کہ طالب علم کی استعداد کتنی ہے، وہ کیسا قرآن مجید پڑھتا ہے، اور نمبر دو قرآن مجید میں تدبر اور غور و فکر یہ بھی مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے اس شکل کو اپنانا چاہیے، اس سنت پر اس طرح ہم عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ اس کے بعد کا جو باب ہے، باب کا نمبر ہے باب نمبر 34۔ اس کا عنوان ہے فی کم یقرأ القرآن۔ کیا مطلب؟ حضرت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن مجید قرآن مجید کے مکمل کرنے کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، کتنے عرصے میں قرآن مجید مکمل کرنا چاہیے۔ دیکھیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کیا ہے، نیچے ہی آپ نے آیت کریمہ لکھی ہے وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فَقَرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، کہ جو آسان ہو وہ پڑھیے۔ یعنی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو یہ آیت لکھ کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شریعت کی طرف سے کوئی حد بندی نہیں ہے، سہولت ہے، آپ کو جتنی سہولت ہے آپ اتنی قرات کیجئے، آپ اتنے دن میں قرآن مجید مکمل کیجئے۔ ہمارے جو اکابرین ہیں، جمہور علماء کرام، ان کی بھی یہی رائے ہے کہ شریعت کی طرف سے قرآن مجید مکمل کرنے میں کوئی حد بندی نہیں ہے۔ لیکن ایک فرقہ گزرا ہے، یاد رکھیے اس کو اچھی طرح، جن کو ہم پہلے سے سنتے آئے ہیں، ان کا نام ہے اہل ظواہر۔ کیا مطلب؟ یہ جو فرقہ ہے نا، وہ قرآن مجید اور احادیث پاک کا جو ظاہر ہوتا ہے، یعنی جو لفظ ہوتا ہے، بس اسی پر عمل کرتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ لفظ جو ہے یہ کس پس منظر میں، کس بیک گراؤنڈ میں بیان کیا گیا، کچھ نہیں غور و فکر کرتے، بس میرے آقا نے ایسا فرمایا تو اس پر عمل کر دیتے ہیں۔ ان کی رائے یہ ہے کہ قرآن مجید 7 دن سے کم میں مکمل نہیں کرنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ اگر آپ 7 دن سے کم میں مکمل کر رہے ہیں، اس سے پہلے 6 دن میں اگر آپ مکمل کر رہے ہیں تو آپ شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آپ سمجھیے اس کو، وہ کہہ رہی ہے شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ اب دلیل سنیے ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ آئے گا، بتلاؤں گا۔ اس میں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے یہ جملہ فرمایا تھا جو ابھی حدیث آگے آ رہی ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ 7 دن سے کم میں نہیں، کم از کم 7 دن میں تم قرآن مجید مکمل کرو۔
تو ظاہر سی بات ہے وہ کہہ رہے جب میرے آقا نے کہہ دیا تو کہہ دیا، اب اس سے کم میں اگر آپ قرآن مجید مکمل کریں گے تو آپ شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ لیکن صحیح بات وہی ہے جو جمہور نے کہی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آیت لکھ کر گویا ان لوگوں کی تردید بھی فرمائی ہے، اور ایک اور حدیث وہی لکھ رہے ہیں جو ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ نے پیچھے پڑھ لی کہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا تو کافی ہو جائے گی۔ دیکھیے 2 آیتیں صرف، اگر کوئی حد بندی نہیں، آپ جتنا پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ پھر میرے آقا نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جملہ کیوں کہا تھا فَقَرَأْهُ فِي 7 وَلَا تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، 7 دن میں مکمل کرنا، اس سے کم میں نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے میرے آقا نے ایسا کیوں کہا؟ اس کا جواب وہی ہوگا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت زیادہ قرآن پڑھا کرتے تھے اور بیوی کا حق ادا نہیں کر پا رہے تھے، اس لیے میرے آقا نے ان سے کہا تھا کہ بھائی کم از کم 7 دن میں قرآن مکمل کرو، یا اس سے زیادہ دن لو، اس سے کم نہیں، بیوی کا بھی حق ہے، ایک طرف بیوی کا حق ادا کرو۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کے اکابرین جو حدیث کا بیک گراؤنڈ دیکھتے تھے، پس منظر دیکھتے تھے، پھر فیصلہ کرتے تھے کہ میرے آقا نے ان سے ایسا جملہ اس لیے کہا تھا، اور اہل ظواہر بس وہی بات ظاہر پر عمل کہ بس میرے آقا نے ایسا کہا تو اس پر عمل کر لو۔ اس لیے یہ پوائنٹ نوٹ کرنا چاہیے۔ آج کے جو اہل حدیث بھائی ہے ان سے بھی یہ چوک ہوتی ہے، یہ بہت بڑی چوک ہوتی ہے ان سے کہ وہ حدیث کے ظاہر کو لے لیتے ہیں کہ حدیث میں ایسا لکھا، کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ حدیث پاک کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، حدیث پاک کس پس منظر میں بیان کی جا رہی ہے۔ جب تک بیک گراؤنڈ کو نہیں سمجھیں گے، پس منظر کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک حدیث پاک سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب دیکھیے حدیث نمبر ہے 5051۔ دیکھیے اس میں عبداللہ ابن شبرمہ جو بہت بڑے کوفہ کے فقیہ تھے اور تابعین میں ان کا شمار ہے، وہ بہت ایک قرات کے تعلق سے ایک جملہ فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے غور کیا کہ قرآن مجید میں جو ہے کتنی آیتیں پڑھنا چاہیے، تو فرمایا سب سے کم صورت والی آیت 3 آیت والی آیت ہے۔ تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ والی جو صورت ہے وہ 3 آیت والی صورت ہے، تو وہ فرما رہے ہیں اس لیے نماز میں 3 آیت سے کم کی قرات نہیں ہونی چاہیے۔ اس تعلق سے لائے، نماز کے تعلق سے یہ جملہ لائے، اس کا خارجی قرات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہی ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ والی روایت لائے کہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا رات میں کافی ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہی واقعہ لائے جس حدیث کا نمبر ہے 5052۔ حدیث کا واقعہ کیا ہے وہ پہلے سن لیجئے، ترجمہ بھی آ جائے گا، اس میں واقعہ بھی آ جائے گا۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ کے گھر آئے اور آ کر بہو سے شوہر کے تعلق سے پوچھا۔ حال پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ کے ساتھ ان کا سلوک کیسا ہے۔ یہ اچھے خسر ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ بہو سے پوچھیں کہ ہمارا بچہ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے، کیسا ہے، وہ اس کا احوال پوچھے۔ تو بیوی نے یہ کہا کہ بہت اچھے آدمی ہے، یعنی نیک آدمی ہے، لیکن بات یہ ہے جب سے میں ان کے نکاح میں آئی ہوں نہ تو انہوں نے میرے بستر پر قدم رکھا ہے، نہ میرے کپڑے میں کبھی ہاتھ ڈالا ہے، یعنی مجھ سے صحبت تک نہیں کی ہے۔ جب بیوی بار بار شکایت کرتی رہی، بہو بار بار شکایت کرتی رہی، آخر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ عبداللہ کو آپ بلا کر سمجھائیے، عبداللہ اس طرح کا کام کر رہا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ عبداللہ کو بھیجو۔ حضرت عبداللہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا روزہ کتنا رکھتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہر روز روزہ رکھتا ہوں۔ پوچھا قرآن کتنے دن میں مکمل کرتے ہو؟ فرمایا ہر رات میں قرآن مکمل کرتا ہوں۔ پھر سنیے میرے آقا نے فرمایا دیکھو ہر مہینے میں 3 روزہ رکھا کر اور ہر مہینے میں 1 قرآن مکمل کر لیا کر۔ حضرت عبداللہ فرماتے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے اندر تو اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اس سے زیادہ کی طاقت ہے تو ایک کام کر
ہر ہفتے میں 3 روزہ رکھا کر۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول میرے اندر تو اس سے بھی زیادہ طاقت ہے، تو آپ نے فرمایا ایک کام کر 2 دن افطار کر لیا کر اور 1 دن روزہ رکھ لیا کر۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول اس سے زیادہ مجھ میں طاقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ سب سے بہترین روزہ وہی ہے جو داؤد علیہ السلام کا ہے، یعنی 1 دن روزہ رکھتے 1 دن افطار کرتے، اور پھر فرمایا دیکھ قرآن مجید جو ہے وہ 7 دن میں مکمل کر لیا کر۔ وہ جو 7 منزلیں ہوتی ہیں نا ہمارے قرآن مجید میں، صحابہ کرام اس کو پڑھا کرتے ہیں، فمی بشوقین جس کو کہا جاتا ہے، جو 7 منزلیں ہے، تو 7 منزلیں پڑھ لیا کر قرآن مجید مکمل ہو جائے گا۔ اب آگے سنیے، حضرت عبداللہ ابن عمر ہمیشہ کہا کرتے کاش میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کو قبول کر لیا ہوتا۔ کیوں بھائی؟ کہہ رہے اب بوڑھا ہو گیا، اب مجھ میں وہ طاقت نہیں ہے۔ لیکن مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے چونکہ میرے آقا سے وعدہ کر رکھا تھا، میرے آقا کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہو گیا تھا گویا، اس لیے آپ بوڑھا ہونے کے بعد بھی اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ کیا کرتے تھے سنیے، جو قرآن کی ایک منزل ہوا کرتی تھی نا، وہ منزل دن میں کسی کو سنا دے۔ کیوں سنا دے؟ تاکہ رات میں نمازوں میں اس کو پڑھ سکے۔ یعنی آپ رات میں قرآن مجید نمازوں میں پڑھنے کے لیے دن میں کسی کو سنا دیتے، اس طرح پڑھ لیتے، لیکن ہمیشہ افسوس کرا کرتے کہ کاش میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رخصت کو قبول کر لیا ہوتا۔ یہ لمبا چوڑا واقعہ ہے، دیکھیے اس واقعے سے بہت سارے پوائنٹ نکل سکتے ہیں، نکات نکل سکتے ہیں۔ میں کچھ نکات آپ کو سمجھاؤں۔ ایک بات تو وہی سمجھ میں آئی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے اہل ظواہر جو استدلال کر رہے ہیں وہ استدلال درست نہیں ہے۔ اس لیے درست نہیں ہے کہ ان سے جو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ 7 دن سے کم میں قرآن مجید مکمل مت کرنا، وہ اس لیے کہا تھا تاکہ بیوی کا حق ادا کر سکیں۔ دوسرا پوائنٹ جو ہم اہل ہند کے لیے ہے، جو میں بہت آپ کے سامنے مسکرا کر پیش کر رہا ہوں، کہ ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اہل عرب کے یہاں جو ہے جوائنٹ فیملی کا رواج نہیں تھا۔ جو ہے شادی ہوتی تھی لڑکے کو الگ کر دیتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھیے، آپ بخاری شریف پڑھیے، مسلم شریف پڑھیے، حدیث کی ساری کتابیں پڑھیے، اس میں وہی باتیں ملے گی کہ لڑکے کی شادی ہوئی، لڑکے کو الگ کر دیا، پھر چاہے خسر ان کے گھر جا رہے ہیں اور جو ہے باپ گھر جا رہے ہیں بیٹے کے اور جا کر اس کے حال احوال لے رہے، وہ الگ بات ہے، باقی جوائنٹ فیملی۔ اس لیے آپ نے حیات الصحابہ پڑھی ہوگی، لیکن حیات الصحابہ میں کہیں بھی آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی، ساس بہو کے جھگڑے کا واقعہ آپ کو نہیں ملے گا، اور وہ اسی لیے نہیں ملتا ہے کہ ساس بہو کبھی ساتھ میں رہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس پوائنٹ کو نوٹ کرنا چاہیے، اور کاش ہمارے اس ملک میں بھی اس پر عمل ہو تاکہ ہر نوجوان اپنے پیروں پر کھڑا ہو، اور گھروں کے یہ جھگڑے جو ایک ہی چولہے کی وجہ سے آگ لگ رہی ہے گھروں میں، یہ آگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بجھا دے، اس کو ختم کر دے اور محبتیں پیدا ہوں۔ اس کے بعد کی جو حدیث ہے 5053 نمبر کی حدیث، اس میں بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا وہی واقعہ بیان فرمایا۔ پھر 5054 نمبر کی حدیث ہے، اس میں بھی وہی لفظ ہیں، فقرأه فی 7 ولا تزد علی ذلک، فرمایا تھا اقرأ القرآن فی شہر، 1 مہینے میں پڑھ لیا کرو۔ کہا حضور میں تو اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، تو حضور نے کہا بس 7 دن میں مکمل کیا کرو۔ بہرحال اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ قرآن مجید کو مکمل کرنے کے لیے شریعت کی طرف سے کوئی حد بندی نہیں ہے، آپ کو جتنی سہولت ہو آپ قرآن مجید پڑھیے، لیکن ہر دن پڑھنا چاہیے، ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا